اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یاد رہے اس سے پہلی جو ویڈیو سیدہ صاحب کے حوالے سے میں نے بنائی تھی، اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے اس موضوع کا پارٹ 2 ہم بنانے جا رہے ہیں۔ چند چیزیں جو ہیں، چند چیزوں کا اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں معلومات کے لیے۔ نمبر 1، اگر ہم 4 فرض ادا کر رہے ہیں، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر ہم نے بھول کر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی، سورت کا اضافہ کر لیا، تو یہ ہمارے لیے ہمیں سیدہ صاحب کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کسی سے غلطی ہوئی، یعنی کہ سورت فاتحہ مکمل کرنے کے بعد بھول کر کوئی سورت ساتھ ملا کر پڑھنا شروع کر دی، تو اس صورت میں سیدہ صاحب نہیں ہوگا۔ 4 فرضوں کا حکم یہ ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا وطر ادا کر رہے ہیں، اس میں ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا جو حکم ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ وطر کے اندر اسی طرح اگر ہم تیسری رکعت میں سورت فاتحہ مکمل کرنے کے بعد، چاہے تو وہ سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں یا 3 رکعت نماز وطر واجب ہو، اس میں اگر ہم نے تیسری رکعت کے اندر سورت فاتحہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے سورت ملانی تھی، اگر ہم سورت ملانا بھول گئے، سورت فاتحہ مکمل کرنے کے ساتھ ہی ہم رکوع میں چلے گئے، اگر ہمیں رکوع کی حالت میں یاد آ جائے کہ ہم نے سورت نہیں ملائی، تو اس صورت میں ہمیں حکم یہ ہے واپس لوٹ آئیں، کھڑے ہو کر سورت کی تلاوت کریں، پھر رکوع اور سجود کریں۔ آخر میں جو سجدہ صاحب ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، وطر کے اندر اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، پہلے یہ یاد رکھیں، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرے، ورنہ اس کے متبادل کے طور پر جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، جو بھی دعا جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے یہ پڑھ لیے، یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، جو دعا ہے یہ پڑھ لیں۔ اگر دعائے قنوت ہم پڑھنا بھول گئے، رکوع کی حالت میں اگر ہمیں یاد آ جائے، تو اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے، اسی طرح رکوع کو مکمل کر کے اپنی نماز جو ہے رکعات کو مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاحب جو ہے وہ ہمیں لازمی کرنا پڑے گا۔ کوئی سجدہ صاحب ہمیں دونوں صورتوں میں کرنا ہے۔ اگر تو سورت فاتحہ کے ساتھ ہم نے سورت نہیں ملائی، رکوع میں چلے گئے، سنتوں اور وطر واجب کے اندر لوٹ آئے، پھر سورت فاتحہ پڑھی، سورت ملائی سورت فاتحہ کے ساتھ جو ہم رہ گئے تھے اس کی ہم نے قرات کی، پھر رکوع کیا اور آخر میں سجدہ صاحب ہوگا۔ اگر ہمیں بعد میں یاد آیا کہ ہم نے سورت فاتحہ اکیلے پڑھی تھی، رکوع بھی ہم کر چکے، ادا کر چکے مکمل طرح سے، رکوع کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہم نے جو ہے نا سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی، ہم سے بھول ہو گئی، تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ ایک چیز اور،
مثال کے طور پر ہم سے نماز کے اندر غلطی ہوئی ہے، واجب ترک ہوا ہے یا کسی واجب میں تاخیر ہوئی ہے، الغرض ہم نے سجدہ سہو کرنا تھا، بھول کی وجہ سے ہم نہ کر سکے، اسی حالت کے اندر ہم نے سلام پھیر دیا، اپنی نماز کو مکمل کر دی، اپنی نماز مکمل کر لی، تو اس میں اب دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے جسی طرح ہی ہم نے نماز مکمل کی، نماز والی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں یاد آ گیا، ہم عبادت کے اندر مشغول تھے، ذکر اذکار کے اندر مشغول تھے، یعنی کہ ہم نے اپنی جگہ کو چینج نہیں کیا، نشست چینج نہیں کی، جس جگہ پر ہم نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے اسی جگہ پر ہم بیٹھے رہے، ہمیں یاد آ گیا، چاہے 2 منٹ بعد یا 3 منٹ بعد ذکر اذکار کرتے ہوئے ہمیں یاد آیا کہ ہم نے سجدہ سہو کرنا تھا، ہم نہیں کیا۔ اگر ہم نے نماز کی حالت نماز والی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی، یہ ذہن میں رکھیں، کسی کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوئے، ہم نے گفتگو وغیرہ دنیاوی گفتگو نہیں کی، کسی بھی قسم کی گفتگو ہم نے نہیں کی، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا، تو ہمیں یاد آ گیا تو فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے، 2 سجدے جس طرح سجدہ سہو کا حکم ہے، 2 سجدے ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر التحیات مکمل پڑھیں گے، درود شریف اور دعا کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم سلام پھیریں گے، ہماری غلطی کا ازالہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ دوسری صورت، اگر ہم نے نماز مکمل کر لی، بعد میں ہمیں یاد آیا، ہم اپنے مصروفیات کے اپنے آپ کو ہم نے اور اپنے کام وغیرہ میں لگ گئے، مصروفیات میں ہم لگ گئے، بعد میں ہمیں خیال آیا کہ نماز میں ہم سے غلطی ہوئی تھی، لہذا ہم نے سجدہ سہو کرنا تھا۔ یہاں بھی 2 صورتیں ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نماز کا وقت تھا اسی وقت کے اندر ہمیں یاد آیا ہے یا وہ وقت گزرنے کے بعد ہمیں یاد آیا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے اندر ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہمیں عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے یاد آ گیا کہ ہم سے جو ہے نا وہ ہمیں سجدہ سہو کرنا تھا، ہم نے لہٰذا وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے نماز کے اندر، تو ہم بھول کر ہم سے سجدہ سہو بھی ہم نہیں کر سکے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس وقت موجود ہے اس نماز کا، عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، اس صورت میں ہمیں نماز کو لٹانا ہوگا، جس چیز میں وہ غلطی ہوئی تھی، اگر فرض کے اندر غلطی ہوئی تو فرضوں کو لٹانا ہوگا، وہ قضا کے زمرے میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ ادا کے زمرے میں آئے گی، لٹانے کے زمرے میں آئے گی، وقت پر قضا نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں وقت گزر گیا، مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی، سجدہ سہو بھی چھوٹ گیا، اور عصر کا نماز کا وقت شروع ہو گیا، پھر بعد میں مجھے یاد آیا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ لٹانا لازم نہیں ہے، مستحب یہی ہے کہ لٹا دیں، لیکن لازم نہیں ہے کہ لٹائیں، کراہت کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا ہی شمار ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ اور صحیح بیان کرنے کی، دین ہمیں آپ سب لوگوں تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش یہ ہے، جن بہن بھائیوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی فیڈ بیک کا ہمیں ضرور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔